سرکار کی ملی بھگت ہے کیا میں زانیوں کے ساتھ اور کیا میں دہشت گردوں کے ساتھ. آپ نے ہندو پرمپراؤں کی بات کی، میں شاستروں پہ آتا ہوں. شاستروں میں ایک بات بڑی پیاری کہی گئی کہ اپوجیتر پوجینتے پوجیا نام ماننا ترنی تتر پرورتنتے دربھکشم مرنم بھیم. بی جے پی کا معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اس معاملے میں کھل کے بولنا چاہیے تھا. وہ ہر چیز پر رائے دیتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اس پر رائے نہیں دی. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ ہمیں اس کے اندر وزیر داخلہ جو ہیں امت شاہ صاحب، ان کو اپنی صفائی دینی چاہیے کہ جو مرکزی وزارت داخلہ نے اس کی اجازت کیسے دی کہ ان کے ساتھ یہ بہتر سلوک ہو اور انہیں چھوڑ دیا جائے. تیسری بات جو ہے، ان دونوں ایم ایل ایز کو برطرف ہونا چاہیے جنہوں نے کہ ان کا استقبال کیا، ان کا سادر ستکار کیا اور ان کو بنیادی طور پہ ایک طرح سے ہندو پرمپرا اور دھرم سے جوڑ کے اس کے ایک نمائندے کے طور پہ پیش کیا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور. یہ کل کا فیصلہ جو ہے وہ اسی کے خلاف ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اپوجے ہیں انہیں پوجیہ مت بنائیے. یہی تو بتایا گیا، جبھی تو کہا گیا کہ ایک ہفتے بعد سرنڈر کیجئے اور دوبارہ جیل کے اندر جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد. ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آج معروف اسلامی اسکالر اور بھارتی راجنیتی اور سماج دونوں پہ گہری پکڑ رکھنے والے پروفیسر اختر الواسع موجود ہیں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جس طرح سے بلقیس بانو معاملے میں سپریم کورٹ نے ایک ایتہاسک فیصلہ دیا ہے. بھارتی جنتا پارٹی اور سرکار کی کرکری ہو رہی ہے، وپکش لگاتار سرکار پہ حملہ آور ہے. اس پورے معاملے پہ واسع صاحب کا بیان بھی آیا، اسی بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. واسع صاحب، وطن سماچار میں سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ نے یاد کیا اور یاد رکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ. سر، جس طرح بلقیس بانو معاملے پہ سپریم کورٹ نے لگ بھگ 1 سال کا ٹائم لیا ضرور، لیکن جس طرح سے ایتہاسک فیصلہ دیا، پہلے کافی ٹپڑی ہوئی، عدالتوں پہ بھی کئی بار سوالیہ نشان اٹھا اس فیصلے کو لے کر کے کہ عدالت کو امیڈیٹ ہستکشیپ کرنا چاہیے تھا. اور جس طرح سے جگن اپرادھ میں کورٹ نے اب سخت آدیش دیا ہے اور ایک چند دنوں کی مہلت کے بعد دوبارہ ان کو سرنڈر کرنے کا آدیش دیا، اس پہ اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں کیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا میں ہندوستانی عدلیہ جو ہے، جوڈیشل سسٹم جو ہے، اس کا نام اور کام دونوں جو ہیں وہ پہچانے گئے ہیں اور اس کی قدر ہو رہی ہے اور اس کی ایک پہچان بنی ہے. جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ سال بھر لیا، تو میں ایک بات سنیے، اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ وقت لیجئے، لیکن وقت لینے کے ساتھ صحیح فیصلہ کیجئے. اور جو اس میں ایک بات عدالت نے کل کہی ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی وجہ سے بھی تاخیر ہوئی ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. تو یہ جو ایک بات ہے. دوسرے ایک بات جو اس میں سب سے اہم ہے وہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک مسلمان خاتون نے یہ لڑائی لڑی اور اس لڑائی کے اندر اس کے شوہر نے اور اس کے خاندان والوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ اجتماعی ریپ ہوا ہم سب جانتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر جو ایک طرح برائیاں ہیں اس میں یہ ہے کہ مظلوم کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو گنگ ریپ کا شکار. لیکن اس میں معاملے میں اس کے خاندان نے جس ہمت کا، جس جرت کا، جس عظیمت کا مظاہرہ کیا ہے وہ غیر معمولی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ مجھے سلام کرنا پڑتا ہے سبھاسنی علی کو، ورندا گروور کو، جی وہ خاتون جو ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ان کو، کہ انہوں نے جس طرح سے اس معاملے میں کھل کے آگے آئی ہیں اور اس لڑائی کو لڑا ہے ہمارے بہاف پہ، وہ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. اور یہی بات بتاتی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک سیکولر ملک ہے اور یہاں پہ بہرحال دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا بی جے پی کا سوال لیا اور اس کا، تو بی جے پی کا معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اس معاملے میں کھل کے بولنا چاہیے تھا. وہ ہر چیز پر رائے دیتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اس پر رائے نہیں دی. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ
کہ ہمیں اس کے اندر وزیر داخلہ جو ہیں امت شاہ صاحب، ان کو اپنی صفائی دینی چاہیے کہ جو مرکزی وزارت داخلہ نے اس کی اجازت کیسے دی کہ ان کے ساتھ یہ بہتر سلوک ہو اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تیسری بات جو ہے، ان دونوں ایم ایل ایز کو برطرف ہونا چاہیے جنہوں نے کہ ان کا استقبال کیا، ان کا سادر ستکار کیا اور ان کو بنیادی طور پہ ایک طرح سے ہندو پرمپرا اور دھرم سے جوڑ کے اس کے ایک نمائندے کے طور پہ پیش کیا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مہدی صاحب، سوال ایک یہ ہے کہ آپ نے ہندو پرمپراؤں کی بات کی، میں شاستروں پہ آتا ہوں۔ شاستروں میں ایک بات بڑی پیاری کہی گئی کہ اپوجیت پوجینتے پوجیا نام ماننا ترنی تتر پرورتنتے دربھکشم مرنم بھیم، کہ ایسے سماج میں جہاں اپوجیہ لوگوں کی پوجا ہوتی ہے اور پوجیہ لوگوں کا اپمان ہوتا ہو، وہاں مرتیو، بھے اور اکال تینوں چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا جس طرح سے ہمارے سماج کو ایک ایسے موڑ پہ دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور جہاں اپوجیہ لوگوں کا پوجا ہو رہی ہے اور پوجیہ لوگوں کا اپمان ہو رہا ہے، تو کیا ہم ایسی چیزوں کو اپنے سماج میں دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ نہیں، میں ایک بات سنیے، کل کا فیصلہ جو ہے وہ اسی کے خلاف ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اپوجیہ ہیں انہیں پوجیہ مت بنائیے۔ یہی تو بتایا گیا، جبھی تو کہا گیا کہ ایک ہفتے بعد سرنڈر کیجئے اور دوبارہ جیل کے اندر جائیے۔ جی نہیں، لیکن عدالت نے اپنا کام تو کیا، لیکن جس طرح سے پولیٹیکل سسٹم جو کافی انفلوئنسر ہوتا ہے۔ ایک بات سنیے، پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کیا میں ایک بات سنیے، ہندوستان کا جو سماج ہے اور پورا ڈھانچہ ہے کیا میں ہمارا خاص طور سے اس میں جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر تینوں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اگر اس میں کچھ لوگوں نے غلط چپی سادھی ہے، غلطی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا سسٹم غلط ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ عدالت میں کل دو معزز ججوں نے جس طرح فیصلہ دیا ہے، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اور جس طرح سے حقائق کو بیان کیا ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ سوال یہ کہ آپ تک، مجھ تک یہ بات پہنچی کیسے کہ یہ غلط ہوا ہے، گمراہ کیا گیا ہے؟ جی، سرکار کی ملی بھگت ہے کیا میں زانیوں کے ساتھ اور کیا میں دہشت گردوں کے ساتھ۔ یہ ایک بڑی بات ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہماری کورٹ بغل میں ایک ملک اور ہے، پاکستان ہے، جہاں پہ پوری طرح سے پورا سسٹم کولیپس کر گیا، چرمرا گیا۔ آپ اگر دیکھیں تو وہاں حالانکہ چناؤ بھی ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ملک میں جس طرح سے جوڈیشری کا دبدبہ برقرار ہے، اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں ایک بات آپ کو مانتا ہوں، ہندوستان میں جوڈیشری اپنا رول بڑی خوبی سے انجام دے رہی ہے۔ ہم ہو سکتا ہے بعض چیزوں سے اتفاق نہ رکھتے ہوں، لیکن اتفاق رکھنا ضروری بھی نہیں ہے، جمہوریت تو یہی ہے نا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ کیا میں بغیر سمجھوتا کیے ہوئے، بغیر کسی کے چشم و ابرو کا سہارا لیے ہوئے وہ بہترین فیصلے کر رہی ہے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں ہمیں کیا میں سچائی کو سمجھنے کا، دیکھنے کا، برتنے کا موقع مل رہا ہے، اور سماج میں ایک بھے پیدا ہو رہا ہے ان لوگوں کے درمیان جو برائی کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو ناانصافی کرتے ہیں، جو ایک معصوم 5 مہینے کی حاملہ عورت کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں، جس کی بچی کو مارتے ہیں، جس کے گھر والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے اندر کہ ایسا ہے، ہم چھوٹ نہیں جائیں گے، ہم بچ نہیں جائیں گے، ہمیں ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا۔ صاحب، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کئی بار ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جوڈیشری پہ سوال کھڑا ہوتا ہے، خاص طور سے بابری مسجد کا جو فیصلہ ہے اس پہ بھی جوڈیشری پہ سوال کھڑا کیا، اور بھی بہت سارے معاملے آپ لے لیں جہاں ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ کئی بار جو ہے ابھی آپ دیکھیں گے لوور کورٹ پہ بھی سپریم کورٹ میں ٹپڑی کی ہے کہ ضمانت یہ ادھیکار ہے لوگوں کا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں ایک بات آپ سنیے، پہلی بات آپ نے بابری مسجد کی کہی۔ بابری مسجد کے اندر آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی کہ عدالت نے ہر معاملے میں مسلمانوں کو بری الذمہ قرار دیا۔ جی، اس نے یہ کہا کہ بابری مسجد کسی مذہبی مقام کو ڈھا کے نہیں بنائی گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر جو پرکٹ ہوئی مورتی وہ بنیادی طور پہ ایک مجرمانہ فعل تھا، غلط تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو تالا کھولا گیا وہ بھی غلط تھا۔ اس نے یہ کہا گیا کہ جو مسجد کو شہید کیا گیا وہ بھی غلط تھا، لیکن اس کے باوجود فیصلہ اس نے آستھا کی بنیاد پہ دیا، حقائق کی بنیاد پہ نہیں دیا۔
ہاں جی سوال تو اٹھے گا نا، جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی ہے. میری بات سن لی پوری ہونے دی یہ بات. وہ یہ ہے، لیکن آپ یہ سوچیے اگر وہ فیصلہ آپ کے حق میں آ بھی جاتا جی، تو آپ کیا مسجد کی دوبارہ تعمیر کی پوزیشن میں تھے؟ نہیں، یہ تو پردھان منتری مودی کی ذمہ داری تھی، اس کو لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرتے. نہیں، میں ایک بات آپ سمجھیے، میں آپ سے مودی صاحب کی پارٹی اور ان کا موقف شروع سے ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہمیں ان سے کوئی توقع اس معاملے میں نہیں رکھنی چاہیے جی. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ چونکہ آپ اس زمانے کے ایل کے اڈوانی ہوں جی، ان کے اور ایل کے اڈوانی کے آپ سارتھی کون تھے؟ مودی صاحب تھے. ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے جی. مرلی منوہر جوشی ہوں، اما بھارتی ہوں، یہ سارے لوگ شامل تھے اور بی جے پی کے لیڈر تھے یہ سب جی. تو یہ سب اس کے شامل رہے ہیں. تو لیکن ہمیں یہ تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی گواہ رہے گی، اس فیصلے کے ذریعے جو عدالت نے دیا ہے کہ مسلمان جو تھے انہوں نے کسی مذہبی مقام کو ڈھا کر اپنے لیے مذہبی مقام کی تعمیر نہیں کی تھی. یہ سب سے بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے، انعام ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ غیر معمولی ہے، اس کو میں مان کے چلتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا وہ نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا جو آپ اور میں چاہتے ہیں، لیکن ہم تو وہ چاہتے ہیں نا کہ قانون کی دست بالادستی ہو، کسی مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں میری بات نہ سمجھ رہے ہیں، یہ پورا مسئلہ مذہبی بنا دیا گیا، یہ تو مان کے چلیں گے نا آپ. اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمانوں کا بڑا دوش تھا، نیشنل موومنٹ کھڑا نہیں کر پائے؟ نہیں، ایسا ہے کہ مسلمانوں کا دوش کا مسئلہ نہیں ہے، دوش روپڑ کرنے سے کوئی فائدہ اب نہیں ہے اتنے وقت جبکہ رام مندر بننے جا رہا ہے. اور تو صورتحال جو دوسری بات جو آپ نے کہی، جو عدالتوں کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور ٹپڑیاں کی جاتی ہیں، سوال یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بالکل معاملہ ایسے ہی ہے جیسے فتوے کو لے کے ایک نشانہ بنا لیا گیا. ارے بھیا، جو استفتاء ہوگا اسی کے مطابق تو فتویٰ ہوگا. آپ کس طرح کیس اپنا پیش کرتے ہیں کسی عدالت کے اندر، اس کے نتیجے میں ہی تو عدالت غور کرے گی. یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنا کیس جو ہے عدالتوں میں پیش کرتے ہیں. لیکن اب جس طرح سے واضح صاحب ایک سوال، اب آگے بات بڑھتی ہے کہ گیان واپی ہو، کاشی ہو، متھرا ہو، اب ایک کے بعد ایک سپریم کورٹ نے جب یہ بات کہہ دی تھی کہ اپاسنا استھل 1991 کو ریسٹور کر دیا تھا، تو اب اس کے بعد اس طرح کے معاملوں کو بڑھا کر کے دیش میں جس طرح سے بونڈر کریٹ کرنے کی کوشش، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بھارتی سنسکرتی کے لیے بھی خطرہ ہے؟ نہیں، یہ خطرہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ابھیشاپ ہے اور یہ بہت بری بات ہے. جس پہ جتنی جلدی روک لگے اچھا ہے، اس لیے کہ جو کچھ 1991 کے قانون کے اندر کہہ دیا گیا تھا کہ وہ تمام مقامات جو 1947 میں جس حالت میں تھے اسی حالت میں رہیں گے سوائے بابری مسجد کے. تو اس کی خلاف ورزی کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بری بات ہے، اور اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر روک بھی لگنی چاہیے. اس میں جو قانون کے ماہرین ہیں ایک رائے یہ بھی دیتے ہیں کہ کانگریس پہ خیانت کا آروپ لگاتے ہیں کہ کانگریس نے اگر اس قانون کو شیڈیول 9 میں ڈال دیا ہوتا تو چیلنج ہی نہیں ہوتا، اس کو اوپن رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. نہیں، اب دیکھیے ایسا ہے کہ کانگریس نے اس وقت یہ سوچا نہیں ہوگا کہ ان کو اقتدار میں نہیں رہنا ہے. تو جو کچھ ہوا ہے ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جو بہتر طریقہ ہے اس وقت اگر وہ ڈال دیتے تو اچھا ہوتا، لیکن نہیں ڈالا. تو بھی سوال یہ ہے کہ ہمارا وویک جو ہے اور ہماری جو بدھی ہے وہ ماری تھوڑی گئی ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں اٹھانا چاہیے. یاد رکھیے کہ تاریخ جو ہے اس کو بنیادی طور پہ تاریخ میں سب کچھ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے دہرایا جائے. پھر لوٹتے ہیں بلقیس بانو کی طرف. جس طرح سے ایک مہیلا نے جو حمل زدہ مہیلا تھی، حمل سے تھی، اور اس کے باوجود اس مہیلا نے جس طرح سے اپنی لڑائی لڑی، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ باقی مسلم مہیلاؤں کے لیے وہ ایک بہت بڑی امبیسڈر کے طور پر بن کے سامنے آئی؟ نہیں، میں ایک بات آپ سمجھیے، مجھے ایک بہت دلچسپ بات نظر آ رہی ہے ادھر، اور معاف کیجیے گا صرف بلقیس بانو ہی میں نہیں نظر آ رہی ہے، وہ بات مجھے نظر آتی ہے شاہین باغ کی عورتوں میں بھی، دادیوں میں بھی جی. جو بنیادی طور پہ ایک بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک مسلمانوں پہ دوشاروپن ہو رہا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو
بولنے نہیں دیتے ہیں، حصہ نہیں لینے دیتے ہیں کسی چیز میں، یہ چیزیں تمام غلط ثابت ہو رہی ہیں، اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. اور بلقیس جو ہے اس نے بنیادی طور پہ، اور اس کے خاندان نے، بلقیس خالی نہیں، اس کے خاندان نے، اس کے شوہر نے، میں اس کے شوہر کو سلام کرتا ہوں کہ جس نے اپنی بیوی کو یہ موقع دیا اور یہ ہمت دی اور یہ جرت دی، یہ اس کو سپورٹ کیا کہ وہ کیا میں لڑائی کو لڑے. ایک آخری سوال میرا کہ جس طرح سے مسلم سنگٹھن ہو، مسلم تنظیمیں ہوں، ان پہ بھی لگاتار بہت سارے آروپ لگتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، کمپرومائز ہو جاتی ہیں سرکاروں کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ اپنے پورے دائتو کو ایمانداری سے ادا نہیں کرتے؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ یہ میں نہیں مانتا کہ سب نہیں ہیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں، جمعیت العلماء ہو، جماعت اسلامی ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، دلی کونسل ہو، یہ سب اپنے اپنے دائرے کے اندر لڑائی لڑتے ہیں، اور ایمانداری سے مولانا ارشد مدنی ہو، مولانا محمود مدنی ہو، جی سعد اللہ حسینی ہو، جی ہمارے اصغر امام مہدی سلفی ہوں، یہ تمام لوگ جو ہیں اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، منظور عالم لڑ رہے ہیں. یہ آپ کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اب ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ جس طرح آپ نوجوان ہیں، سوچتے ہیں، اس طرح وہ نہیں لڑ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی جگہ سے وہ جد و جہد میں اور آواز اٹھانے میں کوئی کسر نہیں رکھ رہے. بہت شکریہ. تو یہ تھے پروفیسر اختر الواسع، جن کا صاف کہنا ہے کہ بلقیس بانو اور شاہین باغ کی دادیاں یا شاہین باغ کی مہلائیں یا پورے بھارت میں جس طرح سے مسلم مہیلاؤں نے دیش کا نیترتو کیا، سماج کو. ایک نام اور مسکان کو آپ لیجئے، کیا میں حجاب کے مسئلے پہ میسور میں، اس نے بھی جس طرح سے ہمت کا ثبوت دیا وہ غیر معمولی ہے. تو دیکھتے رہیے آپ وطن سماچار، لیکن آنے والے دنوں میں یہ مہیلائیں کتنا اپنا رول پلے کر پائیں گی یہ سمے بتائے گا. لیکن بلقیس بانو نے کم سے کم یہ اسٹیبلش اور استھاپت کر دیا ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا. اگر آپ لگاتار ہمت کرتے رہیں تو ہمت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے اس بات کو عربی میں کچھ یوں کہا گیا ہے کہ من جدہ وجد، جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا. اور قرآن کے شبدوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ لیسا للانسان الا ما سعی، آدمی کو اتنا ہی مقدر میں ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے. آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار.